بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ حسین نواز کی ایک تصویر لیک ہو گئی تھی ماضی میں۔ اس کے اوپر بڑا واویلا کیا گیا تھا، بہت سارے ہمارے صحافی تتے تبے پہ بیٹھ گئے تھے کہ یہ کتنی تصحیح کی گئی ہے، لیکن کیا ان میں سے کوئی بولے گا جو یاسمین راشد صاحبہ کے ساتھ کیا جا رہا ہے، جو صنم جاوید اور فلک جاوید کے ساتھ اس وقت کیا جا رہا ہے، جو عمران خان کی اہلیہ کے ساتھ اس وقت کیا جا رہا ہے؟ 2-2.5 ماہ ہو گئے ان کی ملاقات ہی نہیں کروا رہے ان کی فیملی سے۔ وہ بیچارے درخواستیں دے دے کر تھک گئے، ہر جگہ پہ ہر پلیٹ فارم پہ ان کی ملاقات ہی نہیں ہونے دیتے۔ تو کیا کوئی اس کے اوپر آواز اٹھائے گا؟ دیکھیں، شفیع اللہ جان صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے، یہ شاندار ترجمان خیبر پختونخوا کے، اور بڑے سمجھدار انسان لگتے ہیں، بڑی ناپ توڑ کے یہ الفاظ کا استعمال کرتے ہیں، دماغ والے آدمی ہیں۔ لیکن عظمیٰ بخاری صاحبہ کے سٹیٹمنٹس کے جواب میں انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دیا جو نامناسب ہے، وہ نہیں دینا چاہیے تھا، اس کو جواز نہیں دیا جا سکتا۔ دیکھیں، اس کو آپ سمجھیں، آپ لڑ رہے ہیں بدتمیزی اور بے شرمی کے خلاف، تو جب آپ اس لیول پہ جب بھی جائیں گے نا تو آپ کا کیس کمزور ہو جائے گا، یہ سمجھنا پڑے گا، کیونکہ آپ کا مقدمہ ہی اخلاقیات ہے، آپ کا مقدمہ ہی اصولوں کے اوپر ہے، اور جب آپ کے پاس دلیل ہے اور آپ دلیل کے ساتھ بات کر سکتے ہیں تو پھر آپ اپنی دلیل کے ذریعے سے اپنے مخالف کو ناکام کر دیں۔ دیکھیں، جس دو پارٹیوں کی جب بھی لڑائی ہوتی ہے نا، جس پارٹی کے پاس دلیل نہیں ہوتی نا، وہ کوشش کرتی ہے کہ کسی طرح گالم گلوچ ہو کے لڑائی ہو جائے اور معاملہ گالم گلوچ کی نظر ہو جائے، سارے لوگوں کی توجہ اس پہ چلی جائے کہ وہ گالی دے رہا ہے، یہ گالی دے رہا ہے، وہ گالی دے رہا ہے، یہ گالی دے رہا ہے۔ وہ جس کے پاس دلیل نہیں نہ ہوتی، جس کا پوائنٹ آف ویو غلط ہوتا ہے، وہ لڑائی کی کوشش کرتا ہے۔ جس کے بعد دلیل ہوتی ہے نا، وہ کوشش کرتا ہے کہ کوئی ایسی بات اس کے زبان سے نہ نکلے جس کو متنازع بنا کے اس کا مخالف فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے۔ بس اتنی سی بات ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے عمران خان کے ساتھیوں کو۔ آج دلیل عمران خان کے ساتھ ہے، اخلاقیات عمران خان کے ساتھ ہے، آج مظلوم عمران خان ہے، آج ظلم عمران خان کے خلاف ہو رہا ہے، انسانی حقوق کی پامالیاں ہو رہی ہیں، اور آج رائٹ پہ اور حق پہ عمران خان کھڑا ہوا ہے۔ تو جب وہ اس جگہ پہ کھڑا ہوا ہے تو دلیل کے ذریعے سے ان کو بار بار ناک آؤٹ کریں اور ان کو موقع نہ دے کوئی بھی کہ یہ واپس اٹیک کر سکے۔ اچھا دیکھیں، میں تو مذمت کر سکتا ہوں، بہت سارے اور لوگ ہیں وہ بھی مذمت کر سکتے ہیں، لیکن نون لیگ اس کی مذمت نہیں کر سکتی، کیونکہ جتنی گھٹیا، بےہودہ اور بے شرمی والی سیاست نون لیگ نے کی ہے خواتین کے خلاف، جو کچھ انہوں نے کیا پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا۔ گزشتہ رات جو بھی عمران خان صاحب کی بہنوں کے ساتھ کیا گیا، نون لیگ کا نہیں بنتا مذمت کرنا، ان کا تو چپ کرنا بنتا ہے۔ خاتون کا نام لینا یا خاتون کی عزت کا نام لینا ان کا تو بنتا ہی نہیں ہے، یہ تو ساری زندگی یہ نام ہی نہیں لے سکتے۔ جو انہوں نے خواتین کو سڑکوں پہ گھسیٹا، ان کو مارا، ان پہ تشدد کیا، ان کو بالوں سے پکڑ کے گھسیٹتے رہے، 70 سال کی خواتین کے اوپر انہوں نے واٹر کینن کا استعمال کیا، انہیں گرفتار کر کے ویرانوں میں چھوڑ کر بھاگتے رہے۔ یاسمین راشد جیسی جو خاتون ہے، جو کینسر کی پیشنٹ ہے، انہیں جناب نواز شریف نے جیل میں بند کر کے الیکشن ہرایا، اور اب جال سازی کے ساتھ ان کی سیٹ ہتھیا لی۔ یعنی الیکشن ٹریبیونل نے کیا کیا اور کہا کیا، یہ بہت انٹرسٹنگ ہے، اس پہ ذرا غور کیجیے گا۔ الیکشن ٹریبیونل نے نواز شریف کا حلقہ کھولا ہی نہیں، فارم 45 فارم 47 چیک ہی نہیں کیے، اور ٹیکنیکل بنیادوں پہ کہہ دیا جی کہ یاسمین راشد کے دستخط شاید ٹھیک نہیں ہے، دوسرا یہ درخواست دیر سے آئی ہے لہذا ہم فارغ کر دیتے ہیں۔ ٹیکنیکل چیزوں میں جا کر نواز شریف کو فائدہ دیا گیا، ٹیکنیکل چیزوں میں، نہ فارم 45 کھلے نہ فارم 47 چیک ہوئے، یہ نواز شریف صاحب نے کیا۔ اب خواتین کی عزت کی یہ لوگ بات کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یہ لوگ تو کر ہی نہیں سکتے جنہوں نے کل رات کو بھی خواتین کو مارا، ان کے اوپر تشدد کیا، لاٹھی چارج کیا، چھوٹے بچے بھی وہاں پہ موجود تھے۔ تو یہ ظلم اور بربریت کرنے والے کبھی بھی یہ نہیں کر سکتے۔ دیکھیں نا ہوتا کیا ہے، کبھی نون لیگ جو ہے اتنی ساری زیادتیاں کرتی ہے اور مینا خان کے ایک بیان کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرتی ہے، کبھی یہ ظلم، بربریت اور تباہی پھیر دیتے ہیں اپنی انسانی حقوق کی پامالیوں کو شفیع اللہ جان کی ایک سٹیٹمنٹ کے پیچھے چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ یہ نہیں کر سکیں گے، یہ مذمت وہ کرے جس نے کبھی یہ حرکت کی نہیں۔
یا جس نے کبھی انسانی حقوق کی پامالیاں نہیں کی وہ اس کے اوپر مذمت کر سکتا ہے. آپ لوگ نہیں کر سکتے. آپ لوگوں نے تو تباہی پھیر دی. عدت جیسا گھٹیا کیس بنا کے یہ بے شرمی اور بغیرتی پاکستان کے ٹی وی چینلز کے اوپر آپ دکھاتے رہے تو آپ کا نہیں بنتا. آپ یہ نہیں کر سکتے. ناظرین اب نون لیگ پلان کر رہی ہے کہ مریم نواز کو لے کر جائیں خیبر پختونخوا میں, اور اس کے اوپر نون لیگ کے حلقے وہاں پہ سنجیدگی سے غور کر رہے ہیں کہ جناب لے کر جاتے ہیں, وہاں ایک جلسہ بھی کرواتے ہیں اور جلسے کے لیے آپس میں مشاورت بھی ہو رہی ہے. ہو سکتا ہے خیبر پختونخوا کی پوری طاقت اکٹھی کر کے وسائل استعمال کر کے وہاں پہ ایک جلسہ کرنے میں یہ کامیاب ہو جائیں, اور ہو سکتا ہے اچھا تگڑا جلسہ بھی کر دیں. لیکن اگر یہ جائیں گے تو ایک چیز ایکسپوز ہوگی کہ جب مریم نواز پہنچی خیبر پختونخوا میں تو فری ہینڈ دیا گیا, پروٹوکول دیا گیا اور مکمل انہیں اجازت دی گئی کہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز آپ کریں. لیکن جب سہیل آفریدی پہنچے تو نون لیگ کے اپنے لوگ اور ان کے اپنے صحافی وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ سہیل آفریدی کے ساتھ سخت زیادتی کی گئی پنجاب کے اندر, جو پنجاب کی روایت نہیں ہے. ناظرین احسن اقبال نے ایک سٹیٹمنٹ دیا, بڑا انٹرسٹنگ سٹیٹمنٹ ہے. انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون ملک کی ماں ہے, یہ زبردستی ماں بن گئے, اور کہا جو تیر فوج کی طرف جائے گا ہم اس تیر کا مقابلہ کریں گے. تیر تو پیپلز پارٹی کا انتخابی نشان ہے. تو اصل بات بھی یہی ہے, ان کے منہ سے نکل گئی انجانے میں شاید. تو آج شیر کا ایک نمائندہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم تیر کو نہیں آنے دیں گے جوتوں کی طرف, بوٹ ہم ہی پالش کریں گے. اصل تو مقابلہ ان کا یہ ہے آپس میں. ناظرین صحافی ذیشان ایوان صاحب ان کی خبر ہے, اور اس خبر میں پاکستان کی ترجیحات کی سمجھ آ جاتی ہے. وفاقی حکومت نے خیبر پختونخوا کو 3 پرانی آرمڈ گاڑیاں یا بلٹ پروف گاڑیاں دینے کی آفر کی تھی, لیکن اب وہاں پہ دہشت گردی ہے, تباہی پھری ہوئی ہے, دہشت گردی میں لگاتار اضافہ ہو رہا ہے, بڑے بڑے واقعات دہشت گردی کے وہاں پہ ہو رہے ہیں. وہاں پہ صرف 3 پرانی گاڑیاں یہ دے رہے تھے, انہوں نے پھر واپس کی, انہوں نے اپنی نئی گاڑیاں خریدی ہیں. اور یہاں وفاقی حکومت جو ہے وہ پنجاب کے اندر 20 آرمڈ گاڑیاں دے رہی ہے پنجاب حکومت کو, 20 کہ جناب پنجاب میں ان کو دے دیں. دہشت گردی خیبر پختونخوا میں بلٹ پروف اور آرمڈ گاڑیاں جو ہیں وہ دی جا رہی ہیں کہاں پہ, پنجاب میں دی جا رہی. یہ ہے ناظرین ان کی ترجیحات. ایک اور چیز میں جاتے جاتے آپ کو بتا دوں کہ پاکستان کے 3000 طلبہ, 3500 کے قریب طلبہ ہیں جو افغانستان میں رہتے ہیں, وہ وہاں پہ پڑھتے ہیں, جلال آباد میں, کابل میں, الگ الگ یونیورسٹیز میں, بہت سارے میڈیکل کے طلبہ ہیں. اب وہ پاکستان آنا چاہتے ہیں تو ہمارے جو بارڈر ہیں ان کی بندش ہے, اس کی وجہ سے طلبہ وہاں پہ پھنس گئے. نارملی وہ ویکینڈ پہ بھی آ جاتے تھے, اپنے گھر والوں کے ساتھ ٹائم گزارتے تھے, پھر واپس چلے جاتے تھے. صدر پاکستان کے لیے وہ مانگ رہے تھے جی پوری زندگی کا صدر پاکستان کا بھی استثناء, یعنی جتنی دیر وہ صدر رہے گا, صدر کے عہدے پہ رہے گا, تب تک کے لیے اس کے جو کارنامے ہیں یا اس کے جو معاملات ہیں ان میں اس کو استثناء ملتا ہے. یہ تو ایک چلے لکھی پڑی پرانی بات ہے. ہمیں تو اس پہ بھی اعتراض تھا کہ یار استثناء ہوتا کیا ہے, آپ کسی آدمی کو کیوں دے سکتے ہیں کہ بھی اب قانون سے بالا تر ہو گیا, اس لیے کہ کیونکہ یہ صدر بن گیا, اس کو منتخب کر لیا گیا ہے, عوامی نمائندہ ہوتا ہے نا, عوام کے ذریعے سے ہی آتا ہے, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اسے استثناء دے دیں. لیکن دیا ٹھیک ہے, قوم ابھی اس کو ہضم کر رہی تھی, اچانک پتا چلا جی صرف اس کی نوکری کے دوران نہیں ہوگا جی, ہم تاحیات لینا چاہتے ہیں. یہ واحیات چیز جو ہے وہ تاحیات لینا چاہتے ہیں کہ جب تک صدر مر نہیں جائے گا تب تک اس کو استثناء حاصل رہے گا. آپ کو پتا ہے انہوں نے مستقبل میں کس چیز کا دروازہ کھول دیا, میں آپ کو بھی بتاتا ہوں. کسی بھی کرپٹ اور بے ایمان اور فراڈیے بندے نے وزیر اعظم پاکستان بن کے ملک کا بیڑا غرق کرنا ہے نا, اور لوٹ مار کرنی ہے, تو اس کو چاہیے پہلے ایک دن کے لیے صدر پاکستان بن جائے. سمجھ آئیے آپ کو میری بات, پھر اس کو تا حیات استثناء رہے گا. یعنی نواز شریف کو یہ ایک دن کے لیے صدر پاکستان بنائے, اس کے بعد جس دن تک نواز شریف صاحب انتقال نہیں فرمائیں گے اس دن تک نواز شریف صاحب کو استثناء رہے گا. جتنی مرضی لٹ مار کریں, نہ کوئی ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کا پوچھ سکتا ہے, نہ کوئی پاناما لیکس کا پوچھ سکتا ہے, نہ کوئی اور سوال کر سکتا ہے. میاں صاحب دیاں ستے خیراں. کوئی بھی آدمی, بلاول زرداری کو وزیر اعظم بنانے سے پہلے آصف زرداری کو یہ چاہیے کہ ایک دن کے لیے بلاول زرداری کو پہلے صدر بنا دیں, تاکہ ساری زندگی کے لیے بلاول کے اوپر کوئی مقدمہ نہ ہو سکے. زندگی بھر کا استثناء مل گیا نا. اسی طرح جو آپ کا یہ وزیر اعلیٰ جن کو بناتے ہیں سندھ کا, یا جو اپنے ان کے قریبی لوگ ہیں, ان سب کو ایک ایک دن کے لیے صدر بنائیں اور ساری زندگی کا استثناء ان کو دلوا دیں.
कैसा रास्ता खोला इन्होंने, आप ये देखें। ये माफियाज हैं और ये अपने लिए रास्ता बनाते हैं। इस पूरी तरमीम में आम आदमी के लिए क्या, आगे चल के हम बात करते हैं। शहबाज शरीफ साहब जनाब आज़रबाईजान से आए और आकर उन्होंने ट्वीट दागा। कहते हैं जी आज़रबाईजान से वापसी पर मुझे बताया गया कि मेरी पार्टी के चंद सेनेटर्स ने वजीर आजम के इस्तिस्ना के हवाले से तरमीमी शिक सेनेट में पेश कर दी जो काबीना से मंजूर शुदा मुसवदे में शामिल नहीं थी। मुअज़्ज़िज़ सेनेटर्स के खलूस का शुक्रिया अदा करते हुए मैंने उन्हें यह तरमीम फिलफौर वापस लेने की हदायत की है। मुंतखब वजीर आजम यकीनन कानून और अवाम की अदालत में जवाबदेह है। एक तो शहबाज शरीफ साहब ने इस ट्वीट में दो बातें बिल्कुल गलत की हैं, फैक्चुअली रॉन्ग है। मुंतखब वजीर आजम का लफ्ज जो उन्होंने इस्तेमाल किया, तो शहबाज शरीफ साहब आप मुंतखब वजीर आजम नहीं है। आपको 17 सीटें मिली थी कि आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ आपकी सीटों में इजाफा किया, आपको जाली फॉर्म 47 दिलवाए गए, जिसके बाद आपको मिल गया इक्तदार। अब आप आ गए इक्तदार में और ये जाली इक्तदार है और इसके ऊपर आप कब्जा करके बैठे हुए हैं। तो नंबर एक, आप तस्हीह फरमा लें कि आप मुंतखब वजीर आजम नहीं है और ये बात पूरा पाकिस्तान बच्चा बच्चा पाकिस्तान का जानता है। नहीं यकीन आता, बाहर निकलो, पूछो लोगों से, लोग आपको बता देंगे। दूसरा एक चीज और ध्यान में रखें कि इन्होंने कहा कि कानून और अवाम की अदालत में जवाब दे। पाकिस्तान में तो अदालतें ही खत्म हो गई हैं, कौन सी अदालत में जवाब दे? क्या किसी वजीर आजम को अब किसी अदालत में जाकर जवाब देना पड़ेगा? इंसानी हकूक का मकबरा बना हुआ है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर। अमली तौर पे अदालतें खत्म हो गई हैं। अब उन जजों पर मुश्तमिल एक आईनी अदालत बनाई जाएगी, जिन जजों को कौन बनाएगा? सियासतदान बनाएंगे। सियासतदानों के चुने हुए पसंदीदा जजेस को इकट्ठा करके एक आईनी अदालत कायम की जाएगी और वो आईनी अदालत ये वजीर आजम को सुनेगी या उसको अकाउंटेबल करेगी। अदालतें तो बिल्कुल गैर मुअस्सिर हो गई हैं। अदालतों की तो अब टके की औकात नहीं रही। नंबर एक, ना तो आप वजीर आजम है, ना इस मुल्क में 26वीं 27वीं तरमीम के बाद कोई अदालतें बाकी बची हैं। ये बात तो कर लें अब क्लियर। दूसरा ना, ये शहबाज शरीफ साहब की और इनकी फैमिली की पुरानी वारदात है। ये पहले अपने लोगों के जरिए से गेम डालते हैं कि यार ये भी कर दो, मैनू भी सारी जिंदगी आस्ते फारग करा दो, यानी मुझे भी पूरी जिंदगी के लिए आप इस्तिस्ना ले दें, मेरे लिए आप ये काम कर दें। तो पहले तो खुद ही वारदात डलवाते, लेकिन जब पता चलता है कि ये वारदात उल्टी पड़ने लगी है तो फिर फौरी तौर पे उल्टे पांव पीछे भाग जाते हैं। हुआ क्या, कहानी सुनिए। हुआ ये कि जब ये लेकर आए ना तजवीज, तो इसके ऊपर कुछ सेनेटर्स बैठे, उन्होंने कहा जी तुसी अपना दरदारी बचा रहे हो ते तुसी अपना दरदारी छड़ा रहे हो कि जनाब ता क़यामत या ता हयात जरदारी साहब ने कोई ना पूछे और जो बाकी सदूर हैं उनको भी कोई ना पूछे और गवर्नर्स की भी आप तजवीज लेकर आ रहे हैं। तो ये जो हरकतें आप कर रहे हैं, तो हमारा वजीर आजम सोतेला, हमारे वजीर आजम को भी इसी तरह की कोई शिक उनकी भी शामिल करे। तो फारूक एच नाइक ने वहां पे बताया, कानूनदाद है, उन्होंने बताया कि जनाब ये तरमीम अगर आप ऐसे करेंगे ना तो इसका फायदा इमरान खान को भी होगा, फिर इमरान खान भी बाहर आ जाएगा। जंग ग्रुप ने इसको शामिल भी किया है। चले ये कर सकते थे कि तरमीम जनाब आइंदा से होगी, अब के बाद जो वजीर आजम रिटायर होगा या उसका मुद्दत पूरी होगी या वो ओहदे से हटेगा, तो उसके बाद वो ताहयात, ये वाहयात सहूलत उसको मैसर रहेगी इस्तिस्ना वाली। तो ये ऐसे भी कर सकते थे, लेकिन फारूक एच नाइक ने कहा जी इसका इमरान खान को भी फायदा होगा। ये किस तरफ आप चल पड़े हैं? और अदालतों के अंदर तो दमखम रहा ही नहीं। कौन सी अदालत है इस वक्त, किसकी जुर्रत है जज की कि वो बुला के हुकूमत से कोई बात पूछ ले? लिहाजा वो फिर उन्हें सुकून हो गया। नाज़रीन, एतजाज अहसन साहब ने इसमें एक स्टेटमेंट दिया, बड़ा इंटरेस्टिंग है। एतजाज ये इन्होंने वारदात डाली, खुद ही शामिल करवाया और खुद ही निकलवा लिया बाद में, और इसके ऊपर पब्लिक का रद्देमल भी बहुत आना था। वैसे तो पब्लिक का रद्देमल बहुत सारी चीज़ों पे आ रहा है, लेकिन रद्देमल की आजकल परवाह कौन करता है? पहले शामिल करा लो, फिर नोटिस ले लो और फिर हीरो बन जाओ। तो हीरो तो अब ये कभी नहीं बनेंगे, कौम ने इनको जीरो बना दिया है। कामत नहीं होते, उन्हें वक्त के साथ साथ बदलना पड़ता है। तो वराय साहब आपकी बात ठीक है, आईन को वक्त के साथ साथ बदलना पड़ता है, लेकिन आईन को शख्सियात के लिए जरूरत के साथ साथ नहीं बदलना होता। वक्त के साथ आप आईन को तब्दील कर सकते हैं, जरूरत के साथ तब्दील नहीं कर सकते। आईन कोई कमोडिटी नहीं है, आईन कोई ऐसी चीज नहीं है कि फर्द वाहिद के लिए इसका कान मरोड़ दिया पकड़ के या इसका बाजू मरोड़ दिया पकड़ के। ये ज्यादती है, ये गलत बात है। अगर सहाफत करनी है तो पूरी बात हमें सबको करनी चाहिए कि जनाब फर्द वाहिद के लिए जब आप ये चीजें करते हैं
تو تاریخ بھی اس کو غلط سمجھتی ہے اور اس کے اثرات بھی غلط آتے ہیں۔ عوام کو کیا ملا اس آئینی ترمیم میں؟ کبھی سوچا آپ نے کیا کوئی آئینی ترمیم ہوتی ہے ایسی جس میں عوام کو صحت، ان کی تعلیم، بنیادی ضروریات، جو بھی ان کے حقوق ہیں، جو آئینی حقوق ہیں، جو انسانی حقوق ہیں، جو انصاف کی سہولت ہے، کوئی ایک چیز عوام کو مل جائے؟ کچھ بھی نہیں۔ نہ لوگوں کے لیے اس آئین میں روٹی ہے، نہ کپڑا ہے، نہ مکان ہے۔ نہ لوگوں کے لیے اس آئین میں عزت ہے، نہ انصاف ہے۔ لوگوں کے لیے تو اس آئین میں کچھ بھی نہیں ہے، اور اگر کچھ آئین میں لکھا بھی ہے تو اس پہ تو کبھی عمل درآمد ہوتا ہی نہیں ہے۔ یہ آئین کی جو کتاب ہے نا، یہ بڑے بڑے لوگوں کے اقتدار کے ایوانوں کے رستے کلیئر کرنے کے لیے، یہ ان لوگوں کو سہولت فراہم کرنے کے لیے۔ اس کے علاوہ مجھے اس آئین میں عام آدمی کے لیے کچھ دکھائی نہیں دیتا، کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ ہیومن رائٹس والے چپ ہیں، وکلا تنظیمیں چپ ہیں، ابھی تک انسانی حقوق والے اس کے اوپر کوئی کسی قسم کی بات نہیں کر رہے، اور جو سیاسی لوگ اپنے آپ کو بڑا چیمپئن سمجھتے تھے وہ سہولت کار بنے ہوئے ہیں۔ اور سب سے زیادہ مجھے مزہ آیا ANP کی سیاست تباہ ہونے کا، یعنی ایمل ولی خان کیسے اچھل اچھل کے جرنیلوں کی خواہشات پوری کرتے ہیں۔ باچا خان کی سیاست کو شاعر دستور پہ فروخت کر دیا اس آدمی نے، یعنی کتنی بڑی سیاست تھی باچا خان کی، کتنا بڑا نام تھا، لیکن باچا خان کی سیاست کو کوئی تباہ نہیں کر سکا، ان کے نظریے کو کوئی توڑ نہیں سکا۔ ایمل ولی خان نے تباہ کر دیا، اس لیے صرف بلوچستان سے سینٹ کی ایک سیٹ کے لیے یہ اوقات اور یہ حالت رہ گئی۔ تو بڑے لوگ ایکسپوز ہوئے ہیں،